نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل کے اندر ہم نے تمام فعل ماضی مضارع امر ساری چیزوں کو کیا، اور اس کے بعد ہم نے غیر سے افعال تو پڑھا. غیر سے افعال یعنی ایسے فعل جس کے مادے میں حمزہ آ جائے یا لفظوں کی تکرار ہو جائے یا محنت آ جائے، اس میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، وہ ساری تبدیلیاں ہم نے دیکھی. چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، ان کو نوٹ کریں، اس کا کوئی پیپر ورک بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، وہ فارمولے بنا کے رکھ لیں. جس طرح سے آپ کمفرٹ زون میں ہو اس کو ضرور اس طرح سے کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. آیات میں نے آپ کو بھیجی تھی، امید ہے اس آیات کو آپ نے ٹرائی کیا ہوگا، تو بہت زیادہ اس کے اندر اتنی مشکل نہیں. آیات فعل کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ فعل کا جو بنیادی مادہ ہے وہ 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے. فعل کا جو بنیادی مادہ ہے وہ 3 حرف پہ ہے. 3 حرف کا جو مادہ ہے آپ سمجھ لیں 99.9% جو مادے ہیں فعل کے وہ 3 حرف پہ ہوتے ہیں. اور جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے جو نارملی ہم بناتے ہیں فعلا کے اس کے اوپر، تو آپ اس میں دیکھیں اس میں مادے کے 3 حروف آتے ہیں، فاعل اور لام. اور ایسا فعل جس کا فعل ماضی میں پہلے 3 حروف کے اندر، پہلے فعل ماضی میں مادے کے 3 حرف ہی صرف ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں فعلا کے بعد آپ بناتے ہیں فعلا، تو ایک حرف ایکسٹرا آ جاتا ہے جو کہ صیغے کا ہوتا ہے. فعلو، اس میں بھی ایکسٹرا ورڈ آپ کو واو اور الف ملتا ہے. فعلت میں تا مل جاتی ہے، فعلتا میں تا اور الف مل جاتی ہے، فعلنا میں نون مل جاتی ہے، سو آن. لیکن جو پہلا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف مادے کے 3 حرف ہوتے ہیں. مضارع میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو علامت مضارع بھی ملتی ہے اور کچھ ایڈیشنل ورڈ آپ کو مل جاتے ہیں. جیسے مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ مل جاتا ہے، جمع میں اونا ساؤنڈ مل جاتا ہے، یا واحد مونس میں اینا ساؤنڈ مل جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ مادے کے جو 3 حرف ہوتے ہیں وہ ایک ہی صیغے میں پائے جاتے ہیں، جو ہوتا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. اور ایسا باب ہم نے جو باب پڑھے تھے وہ 6 باب ہم نے پڑھے تھے. اس باب کا نام تھا ثلاثی مجرد. اس کو ثلاثی مجرد کہتے اسی لیے تھے کہ اس کے اندر وہ جو بھی فعل ہے وہ ایسے باب کے اوپر تھا جو مشتمل 3 حروف کے اوپر تھا، باقی تو صیغے کے حروف ہوتے تھے. لیکن عربی زبان میں کچھ ایسے ابواب بھی ہیں، ثلاثی مجرد کے علاوہ کچھ ایسے ابواب بھی ہیں جس کے اندر مادہ تو 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے، مادہ تو 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے جو فعل ماضی کا بیس ہم نے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغوں کو بنایا. فعل ماضی کا جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر 1 یا 2 یا 3 زائد حروف بھی موجود ہیں، 1 2 یا 3 زائد حرف بھی موجود ہوتے ہیں. ایسی صورت میں یہ جو ابواب ہیں یہ پھر ثلاثی مجرد کے ابواب نہیں کہلاتے، بلکہ یہ مزید فی کے ابواب کہلاتے ہیں. مزید فی ہم کہتے ہیں اسی لیے کہ اس میں کچھ ایکسٹرا حروف ہوتے ہیں، کچھ اور ایڈیشنل حروف ہوتے ہیں. مادہ 3 حرف پہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ بات اپنے ذہن میں بہت چیز سے رکھ لیں کہ مادہ 3 حرف پہ ہی ہے. 99.9% مادے عربی زبان میں 3 حرف پہ، 4 پہ تو بہت ہی کم ہے. قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا کہ 24 سے 25 ٹوٹل صیغے ہیں جو کہ 4 حرفی کے اوپر مشتمل ہیں. اردو زبان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سننا، اسی طرح سے سنانا بھی ہوتا ہے.
یہ دو مختلف چیزیں دونوں مختلف ڈائریکشن میں استعمال ہوتی ہے. مزید فی کے ابواب استعمال اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی اس کے اندر اس کی مانوی یا اس کی جو سمجھیں کہ یوٹیلائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے. قرآن مجید میں مزید فی کے باب بہت زیادہ استعمال میں، اور یہ مزید فی کے ٹوٹل 8 باب ہیں، اور ہم ان 8 کا مطالعہ کریں گے. یہ جو 8 ابواب ہیں، ان ثلاثی مجرد کے جو 6 باب آپ نے پڑھے اس کے اوپر ہم نے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں آپ سے بات نہیں کی، لیکن مزید فی کے بابوں کی کچھ خصوصیات ہوں گی، ہم اس خصوصیات کو سامنے رکھیں گے، آپ کو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے، اور اس خصوصیات کے بنا پہ جو ہے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں، میں آپ کو کہتا ہوں نزلہ. اب نزلہ کون سا صیغہ ہے بتائیے مجھے، نزلہ کون سا صیغہ؟ فعل، السلام علیکم، فعل ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے. بتائیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. نزلہ کا کیا؟ اور دیکھیں 3 حرف ہیں نا اس میں، مادے کے 3 حرف ہیں، تینوں موجود ہیں، نون، زال اور لام. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس کا مادہ بتائیں تو بڑے آرام سے بتا دیں گے، نون، زال اور لام. نزلہ کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ اترا. نزلہ کا معنی وہ اترا. اس کو مزید فی میں لے جاتا ہوں، مزید فی میں اگر لے جاتا ہوں تو پھر یہ ایک اور فعل ہوگا جس کے اندر یہ استعمال ہوگا، اور یہ بن جائے گا انزلہ. اب دیکھیں مادے کے اس میں 3 حرف تھے لیکن ایک ایکسٹرا حرف آ گیا اس میں. یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے لیکن ایک حرف اس کے اندر ایکسٹرا آ گیا. نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. میں آپ سے کہتا ہوں کسبہ. کسبہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی کسبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. کیا مطلب ہوا کسبہ؟ اس نے کمایا. اس نے کمایا. اسی کو میں ایک دوسرے باب میں لے کے آ جاتا ہوں، ایک مزید فی کے. اکتسبہ. کسبہ اس نے کمایا، اکتسبہ اس نے اہتمام سے کمایا، اس نے بہت اہتمام سے کمایا. اب آپ دیکھیں اس میں 2 حروف ایکسٹرا آ گئے. یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا مادہ اس کا وہی ہے، کاف سین با، لیکن اس میں 2 حروف ایکسٹرا آ گئے. میں آپ سے کہتا ہوں، ایک اور آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں غفرہ، فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے جی، کیا معنی ہے؟ غفرہ اس نے بخشا، اس نے بخشا. میں اس کو ایک اور مزید فی کے باب میں لے کے آتا ہوں. استغفر. اب دیکھیں یہاں 3 حروف ایکسٹرا آ گئے، یہاں ایک آیا تھا، یہاں 2 آئے، یہاں 3. استغفر. غفرہ اس نے بخشا، استغفر اس نے بخشش کا سوال کیا، اس
نے بخشش کا سوال کیا. تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ جب مزید فی میں جاتا ہے سیم مادہ ہوتا ہے, سیم ڈی این اے ہوتا ہے. مادہ بیسکلی کیا ہے, ڈی این اے نا. مادہ بیسکلی کیا ہے, ڈی این اے. سیم مادہ ہے, سیم ڈی این اے ہے, لیکن جو مختلف باب میں جاتا ہے تو اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے, اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. تو آج ہم مزید فی کے باب آپ کے ساتھ پڑھیں گے. کوشش کریں گے کم سے کم 2 باب آپ کے سامنے ضرور کریں. آج کوشش ہماری ہوگی, آگے اللہ مالک ہے. پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ مزید فی کے کیا ہے کہ جو مادہ ہے وہ 3 حرف پہ ہی رہے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مادہ 4 حرف ہو گیا, مادہ 3 ہی حرف ہے, لیکن کچھ ایڈیشنل ورڈ ہوتے ہیں اور وہ ایڈیشنل جو حروف ہوں گے, حرف ہوں گے, اس سے وہ باب کی پہچان ہوتی ہے. اور اس باب کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے ان بابوں کی, کہ جو ثلاثی مجرد کے باب تھے اس کی مصدر آپ کو نہیں بنانا آتا تھا. تو آپ کو جو یاد ہوگا, جو آپ نے پڑھا ہوگا, وہ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن مزید فی کے مصدر جو ہے, جو باب کا نام ہوتا ہے اسی پہ اس کا مصدر بھی بنتا ہے, اسی پہ اس کا مصدر بھی بنتا ہے. یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے. تو آج مزید فی کے اندر ہم سب سے پہلا جو باب پڑھیں گے وہ باب ہے, سب سے پہلے ہم باب پڑھیں گے, اس باب کا نام ہے باب افعال. باب افعال, اس کو افعال بھی کہتے ہیں, اس کو افعال بھی کہتے ہیں, لیکن شارٹ فارم میں آپ اس کو پڑھ لیں باب افعال. ہم سب سے پہلے باب افعال پڑھیں گے. باب افعال جب آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں فوراً بنیادی طور پہ کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. اس کا ماضی کا صیغہ آنا چاہیے, جس طرح سے ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں. ماضی کا صیغہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, مضارع کا صیغہ آنا چاہیے آپ کے ذہن میں, آپ کے سامنے مصدر آنا چاہیے, آپ کے سامنے اسم الفاعل آنا چاہیے, آپ کے پاس اسم المفعول آنا چاہیے, آپ کے پاس ماضی مجہول آنا چاہیے, اور آپ کے پاس مضارع مجہول آنا چاہیے. یہ آپ کے پاس صیغے فوراً ذہن میں آنے چاہیے. ماضی, مضارع, مصدر, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اس کا جو بنیادی طور پہ جو ماضی اس کا بنتا ہے, اس ماضی میں یہ اس کا جو صیغہ بنیادی بنتا ہے وہ بنتا ہے افعلا. افعلا اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے. اب افعلا سے اگر میں آپ کو بولوں گردان کریں تو آپ کر سکتے ہیں نا, پوری گردان کریں. گردان افعلا سے گردان کریں. افعلا, افعلا, افعلو, افعلت, افعلتا, افعل, افعلتا, افعلتما, افعلتم, افعلتی, افعلتما, افعلتم, افعلتو, افعلنا, افعلنا. بس سمپل وہی گردان فارمیٹ وہی ہے, ایک الف ایکسٹرا آپ کا آگے. ٹھیک ہے. اس کا جو مضارع کا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا نارمل مضارع کا صیغہ تو یہی بنتا ہے نا. کیا بنتا ہے, یفعلو یا یفعلو یا یفعلو. نارمل 3 وزن ہوتے ہیں, لیکن اس کا کیا بنتا ہے, اس کا بنتا ہے یفعلو. اب آپ ایک چیز پوائنٹ نوٹ کریں, یفعلو. اور آپ نے اب تک دیکھا تھا کہ اگر فا کلمہ یا علامت مضارع یا فا کلمہ پہ پیش ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے, مجہول ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, مجہول ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ کو یہاں پتا چلا کہ باب افعال کا مضارع معروف کی علامت جو ہے وہ مضموم ہوتی ہے. ڈفرینشیٹ کیسا ہوگا ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو افعلا یفعلو, میں نے آپ سے کہا تھا مصدر اس کا کس میں بنتا ہے, جو اس کے باپ کا نام ہے. اس کے باپ کا نام کیا ہے, افعال.
افعالون. افعالون کے وزن پہ اس کا مصدر بنائیے فعال کا, کیا بنے گا؟ افعال یہ تو سامنے ہی بنا ہوا ہے نا, سیدھا سیدھا سامنے ہی بنا ہوا. اسم الفاعل اسم المفعول, مجھے بتائیے آپ نے اس سے پہلے جو اسم الفاعل پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ اسم الفاعل کس کا بنتا تھا؟ جی سر, ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کیسے بناتے تھے؟ سر یہ فاعل کے وزن پہ نا, بس اس میں اتنے کنفیوز نہیں ہو رہے, فاعل کے وزن پہ. لیکن مزید فی کے اندر ایسے نہیں بنتا. مزید فی میں اسم الفاعل بنتا ہے فعل مضارع سے. مزید فی میں اسم الفاعل کس سے بنے گا؟ فعل مضارع سے. کیسے بنائیں گے فعل مضارع سے؟ فعل مضارع آپ رکھیں, پہلا صیغہ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی صیغے سارے بن جائیں گے. پہلا صیغہ کیا تھا مضارع کا؟ یا فعل کا. جو فعل سے بنے گا کس سے؟ مضارع سے بنتا ہے. بنے گا کیسے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹا دی اور علامت مضارع کو ہٹا کے اس کی جگہ میم لگا دیں شدہ کے ساتھ. میم لگا دیں دمہ کے ساتھ. مفعلو ہو گیا, مفعلو ہو گیا. این کلمہ لازمن کسرہ ہونا چاہیے. این کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لازمن کسرہ ہونا چاہیے. میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. مفعلو ہو گیا. اور لام کلمے کے اوپر تنوین دے دیں. لام کلمے پہ تنوین تو کیا ہو جائے گا؟ مفعلون. حالت رفع میں مفعلون, حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ مفعلن. مفعلن. اور حالت جر میں مفعلن. مفعلن. ٹھیک ہے جی. اسم المفعول بنانا ہے. اسم المفعول ثلاثی مجرد میں کیسے بناتے تھے؟ چلو شراب آپ جا جون بھی سلی گھر میں کرو چلو. ثلاثی مجرد میں اسم المفعول کیسے بناتے تھے سر؟ سر مفعول کے وزن پہ. مفعول کے وزن پہ. یہاں بھی اسم المفعول بھی فعل مضارع سے بنے گا. ٹھیک ہے. فعل مضارع کا آپ کا صیغہ کیا تھا؟ کیا صیغہ تھا؟ یفعلو. یفعلو. کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیں. علامت مضارع کو اٹھا کے اسی طرح سے میم مضموم کر دیں. ٹھیک ہے جی. این کلمہ لازمن فتح ہونا چاہیے. این کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لازمن فتح ہونا چاہیے. اور لام کلمے کو تنوین دے دیں. مفعلن مفعلن. اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اسم الفاعل این کلمے کی حرکت سے. این کلمے کی حرکت سے. این کلمہ اگر زیر ہے تو فاعل ہو جائے گا. این کلمہ اگر فتح ہے تو اسم المفعول ہو جائے گا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. راشد صاحب میری کلاس چل رہی ہے, کلاس نمبر کون ہے؟ ایک گھنٹے بعد کر لیتا ہوں اگر آپ جا رہے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا جی سر, مجھے بتائیے ماضی مجہول. ماضی مجہول کا کیا صیغہ ہے؟ ماضی مجہول. ماضی مجہول کا کیا صیغہ ہے سر؟
सलासी मुजर्रद में क्या बनाते थे? देखो सर वो फ़ुइला फोइला। क्या सीखा था? फोइला। आपका सीखा था फोइला था, ठीक है ना, फोइला था। बेसिकली यही सीखा यहाँ भी रहेगा, जी। लेकिन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलिफ से आ रहा था पहले शुरू में, तो क्या हो जाएगा, उफ इला। वो फुइला था, ये क्या बन जाएगा, उफ इला। माजी मजहूल का क्या सीगा बनाते थे आप? मुदारे मजहूल का क्या सीगा बनाते थे? वो सर युफ युफ़अलू युफ आलू। वो युफ अलू ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, आपके सामने जब सीगा आया, ये भी मजमूम है, ये भी मजमूम है, कैसे पता चलेगा मुदारे कौन सा है और मजहूल कौन सा? उसका जी, एन कलमा की हरकत डिफरेंट है। एन कलमे से कलमे के अगर मुदारे होगा, मुदारे मारूफ होगा, एन कलमे पे कसरा होगा, मुदारे मजहूल होगा, एन कलमे पे पता होगा। ये 5 ये चीजें, ये सारे स्टेप्स आपको बनाने होते हैं। मजीद इस पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन हम इसकी कुछ खासियत पे बात कर लेते हैं। इसकी पहले कुछ खुसूसियत की बात कर लेते हैं। पहली जो इसकी खुसूसियत है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफ़ाल की जो पहली खुसूसियत है, वो क्या करता है, लाजिम फेल को मुताद्दी कर देता है। लाजिम फेल को क्या कर देता है सर? लाजिम फेल को क्या कर देता है? मुताद्दी कर देता है। मुताद्दी फेल के लिए किस चीज की जरूरत होती है आपको? मफूल। मफूल की। लाजिम फेल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ खराजा। खराजा का क्या माना है? वो निकला। वो निकला। मुझे बताएंगे वो निकला। खराजा जो है, ये लाजिम फेल है कि मुताद्दी फेल है? लाजिम। लाजिम फेल है। मुझे इसको मुताद्दी करना है, मुझे इसको मुताद्दी करना है। मैं क्या करूंगा, इसको बाब इफाल पे ले आऊंगा। बाब इफाल पे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? अखराजा। खराजा वो निकला। अखराजा क्या मतलब होगा? उसको निकाला। नहीं, उसने निकाला। उसको क्यों निकाला? उसने निकाला। उसने निकाला तो पता चलेगा ना क्या निकाला। जी। तो आपको चाहिए ना मफूल, तो आपको मफूल चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे, आप बात समझ गए ना? क्या करता है खराजा, वो निकला, लाजिम फेल को मुताद्दी कर देता है। दूसरी जो इसकी खासियत है, वो ये यकमुश का मफहूम देता है। यकमुश का मफहूम देता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा नज़ला। नज़ला का क्या मतलब है? वो उतरा। वो उतरा। मैं इसको बाब अफाल में ले आया तो इसलिए क्या बन गया? अनजला। अनजला का क्या मतलब हुआ? उसने उतारा। उसने उतारा। उसने उतारा पूरे का पूरा कामिल। इन्ना अनजलनाहु, हमने उतारा उसे, कुरान को पूरे का पूरा यकमुश्त, 7वें आसमान से पहले आसमान पे उतार दीजिए। फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा। बतदरीज कैसे पहुंचा, वो एक और बाब से आपको पता चलेगा। बतदरीज कैसे पहुंचा आपको, वो आपको उसके एक और बाब से पता चलेगा। तीसरी खासियत, मुदारे मारूफ मदमूम होता है। मुदारे मारूफ क्या होता है? मदमूम होता है। अलामत मुदारे इसकी क्या होती है? मदमूम होती है।
اب آج کی تاریخ میں فعل مضارع آپ کے پاس، کیونکہ مضارع معروف مضموم اس کے علاوہ بھی 2 اور باب ہے، اس میں ملے گا آپ کو. آج کی تاریخ میں آپ کے پاس کوئی بھی آپ فعل مضارع کا صیغہ دیکھیں جس کے اوپر علامت مضارع میں پیش ہو، تو پہلے تو آپ کے پاس آج سے پہلے آپ کے پاس سمپل آپ کہہ لیتے تھے کہ مجہول ہے. آج آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجہول ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ مجہول ہے کہ معروف ہے. پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ این کلمے کی حرکت. این کلمے کی حرکت بتائیں. تو مضارع معروف جو ہے مضموم ہوگا، یہ اس کی تیسری خاصیت ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع، آپ اس کو علامت مضارع کہتے ہیں. علامت مضارع معروف کی بھی جو ہے وہ مضموم ہوگی، یہ اس کی تیسری خاصیت ہے. اس کی چوتھی خاصیت یہ ہے، فعل امر آپ کو پتا ہے نا، فعل امر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ فعل امر جب آپ بناتے ہیں تو فعل امر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کرتے ہیں اس کو اخف کرتے ہیں. اخف کرنے کے بعد علامت مضارع ہٹاتے ہیں. علامت مضارع ہٹانے کے بعد آپ جو دوسرا کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، اور پھر حمزۃ الوصل میں آپ حرکت جو ہے وہ زیر یا پیش لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل. لیکن اس کے اندر یاد رکھیے گا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اس مزید فی کے اندر ایکسٹرا ورڈ کیا آیا؟ الف آیا نا؟ الف آیا نا؟ یہ الف ایکچولی ماضی میں بھی ہے اور مضارع میں بھی ہے، لیکن ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں. مضارع میں لکھا نہیں جاتا، لیکن یہ موجود ہے الف. اس کے اندر الف موجود ہے، یہ یاد رکھیے گا بہت اچھی طرح سے. لکھتے نہیں ہیں اس کو. اسی لیے فعل امر میں فعل امر کا جو حمزہ ہوگا، فعل امر کا حمزہ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی حمزہ استعمال کرنے کی، حمزہ اگر ہوگا تو وہ فتح کے ساتھ ہوگا. فعل امر کا جو حمزہ ہوگا یہ فتح کے ساتھ ہوگا. ایک پوائنٹ آج آپ کے سامنے بہت آسانی سے آ جائے گا، جب بھی آپ کو کبھی بھی قرآن مجید میں کوئی فعل امر کا صیغہ ملتا ہے جس کا حمزۃ الوصل کے اوپر جو ہے وہ فتح لگی، ایکچولی پھر باپ افعال کا جو حمزہ ہے نا، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ الاصل ہے. حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. حمزۃ الاصل وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے. یاد رکھیے، تو یہ اس کا حمزۃ الاصل ہے. تو جب بھی آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں اور آپ کو فعل امر کو نظر آئے جس پہ فتح ہو تو آپ سمجھ جائیں گے گھر نہیں کر رہا. یہ واحد ایک ایسا باب ہے جس کے اندر استعمال ہوتا ہے. آپ سمجھ جائیں گے یہ باب افعال ہے، یہ باب افعال ہے. آپ نہیں کرو گے، آج میں پپا کے سامنے کچھ نہیں بولوں گی. آپ کے سامنے آپ کے سامنے میں کچھ مادے رکھتا ہوں. To you, your life, then it's my life. مونی کرو، ٹونی کرو، جو بھی کرنا چاہو. اب آپ کے سامنے میں کچھ مادے رکھتا ہوں اور آپ نے جو ہے ان مادوں سے اس سارے اس کا ماضی کا صیغہ بنانا ہے، مضارع بنانا ہے، مصدر بنانا ہے، اسم فاعل بنانا ہے، اسم مفعول بنانا ہے، ماضی مجہول بنانا ہے، مضارع مجہول. ٹھیک ہے جی، میں ایک ایک آپ کے سامنے صیغہ رکھتا ہوں اور آپ میں سے ہر ایک اس میں سے بتائے. کچھ چیزیں اس میں آئیں گی اور میں مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بڑا کوئکلی، بہت سمپل ہے. کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیں، بہت آسان ہے. کمپلیکیٹ خود کر سکتے ہیں آپ، اس میں کچھ کمپلیکیشن کرنے والی چیز بظاہر ہے نہیں، لیکن اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ کے لیے فیلڈ جو ہے نا وہ اوپن ہے. تو یہ آپ کی کھلی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک پہلا مادہ رکھتا ہوں، دال، خا اور لام. ٹھیک ہے، کرتے بھی رہے اور اس کا ترجمہ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. جی جناب، کون شروع کرے گا؟ میجر صاحب آپ کریں. دال، خا اور لام، ماضی کا صیغہ کیا بنے گا؟
دال خا اور لام. جی ماضی کا صیغہ بنائیے. ادخل ادخلا ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. ادخل ادخلا ترجمہ کریں. ادخلا وہ داخل ہوا. نہیں 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 وہ تو داخل ہوا. ادخلا داخلہ ہے وہ داخل ہوا. اچھا ادخلا متعدی کا ترجمہ کریں نا. اچھا متعدی کا ترجمہ کریں نا. اس کو داخل کیا. اس نے داخل کیا. اس نے داخل کیا تو آپ کا سوال آئے گا نا کیا داخل کیا. ٹھیک ہے. ادخلا اس نے داخل کیا. مضارع بنائیے. مضارع بنائیے. یدخل یدخل. یدخل جی جی ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. ترجمہ کریں. وہ داخل ہوگا یا ہوتا ہے. نہیں نہیں ہوگا یا ہوتا ہے تو آپ تو لازم کا ترجمہ کریں گے. متعدی کا کریں. وہ داخل کرتا ہے یا داخل کرے گا. وہ داخل ہوگا. وہ وہ داخل داخل کرتا ہوگا. ہے. وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا. وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا. مصدر بنائیے. کرتا ہے یا کرے گا. کرے گا. مصدر بنائیے. ادخال ادخال. ادخال ادخال. ادخال کیا مطلب ہے. داخل کرنے والا. داخل کرنا. داخل کرنے والا. نہیں داخل کرنے والا اسم الفاعل تھوڑی ہے مصدر ہے. مصدر تو کام کا نام ہوتا ہے نا. داخل کرنا مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں. نیم آف ایکشن کو کہتے ہیں مصدر. سر آپ تو اسم الفاعل کا ترجمہ کر. داخل کرنا. اچھا داخل کرنا اسم یہ مصدر ہے. مصدر کام کا نام ہے. سر اسم الفاعل بنائیے اس کا. اسم الفاعل بنائیے. اسم الفاعل ہو جائے گا اس کا مدخل. مدخل کیا ترجمہ ہوگا. مدخل ترجمہ بتائیے. اسم الفاعل ہے ترجمہ کیجئے. کام کرنے والے کا ترجمہ کریں. مدخل اس کو داخل کیا گیا. فائل کا داخل کرنے والا ہے یار. فاعل ہے. داخل کرنے کا. اسم الفاعل کام کرنے والے کا مفہوم آئے گا نا. مدخل. کسی کام کرنے. اسم الفاعل میں اسم الفاعل کس کو کہتے ہیں. داخل اسم کرنے. الفاعل کس کو کہتے ہیں سر. جو کام کرنے والا. جو کرنے کا. بتائیے دوبارہ بتائیے. کرنے والا. کام جس میں کام کرنے والے کا کسی مفہوم کام ہے. کرنے کا مفہوم دے. تو پھر آپ ترجمہ کریں نا اس کا. کیوں نہیں ہو رہا ترجمہ آپ سے. مدخل کیا ترجمہ ہوگا. تھوڑا سا نا اس کے ہم نے جو پہلے پڑھا تھا نا وہ اس میں اسم المفعول کے ساتھ مکس ہو رہا ہے. اسم المفعول کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سمجھا نہیں. وہ اسم المفعول کے ساتھ پہلے جو پڑھا تھا نا اس میں. سر مجھے بتائیے اسم الفاعل کا کیا مطلب پہلے ہوتا ہم ہے. نے بھیم کے ساتھ وہ کیا تھا مفعول. یہ مدخل ہونا. اچھا ابھی تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے. سر میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. ترجمہ بتائیے مجھے. اسم الفاعل کا مطلب ہے صرف کام کرنے والا جو کسی کام کرنے کا مفہوم. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا مدخل ان کا. داخل کرنے والا. داخل کرنے والا. اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے آپ کو. داخل کرنے والا. بس اسم المفعول بنائیے اس کا. جی میجر صاحب. جی سر. یہ سر مفعول مدخل. مدخل.
ترجمہ کیجیے. داخل کیا ہوا. داخل کیا ہوا. ماضی مجہول بنائیے. داخل کیا ہوا. ماضی مجہول بنائیے. ماضی مجہول بنائیے سر. ادخلوا. ادخلوا. مضارع مجہول بنائیے. ادخلا. 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 سر ادخلا. ادخلا. ماضی مضارع مجہول بنائیے. افعلا ہے نا. افعلا ہے نا. مضارع مجہول بنائیے. يدخل. يدخل. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر. جی میں آپ کو ایک اور وعدہ رکھتا ہوں. جی کون کرے گا؟ نہیں صاحب آپ کریں گے؟ جی میں آپ کے سامنے ایک وعدہ رکھتا ہوں. سین لام اور میم. جی بنائیے. سین سالمہ. جی بنائیے. سالمہ آپ نے کیسے پڑھا سالمہ؟ اس کو آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کون سے باب سے؟ وہ بیسکس سے میں نے پڑھ دیا. بیسک سے بھی آپ نہیں بتا سکتے. میں نے آپ کو باب تو بتایا ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہ باب سین سے ہو. سلیمہ ہونا چاہیے تھا. سلیمہ. ہو سکتا ہے باب کاف سے ہوتا. سلوما ہونا چاہیے تھا. تو مادہ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے اس کو آپ کریکٹرز میں پڑھا کریں پلیز. ایکچولی ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ان کو اگنور کرتے ہیں. یہ اگنور چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں حاصل کرنے سے رکاوٹ دیتی ہے. کیوں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سلامہ؟ سین لام میم پڑھیں. سین لام میم. آپ سمجھیں جیسے حروف مقطعات پڑھتے ہیں نا اسی طرح سے مادہ کو پڑھا کریں. حروف مقطعات آپ علم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا. الف لام میم پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اس کو حروف مقطعات کی طرح پڑھا کریں. آپ پڑھیں. کیا ہے یہ مادہ کیا ہے؟ سین لام میم. اب بنائیے جناب اس کا سیدھا. باب کون سا ہوا؟ کون سا باب کر رہے ہیں ہم سب؟ نہیں وہ کون سا باب کر رہے ہیں؟ افعال نہیں میں وہ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا. ٹھیک ہے میں سمجھ. ثلاثی مجرد تو پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا. ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب کتنے ہو؟ رات نے کتنے بجے سویر دے تو دسو. کیا کہا آپ نے؟ کتنے بجے سر؟ آپ کے صبح کے. نہیں یہ تو صبح کا دن کا 1:30 بج رہا ہے. سر پھر تو آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے. جمعے کی نماز پڑھ کے آئے ابھی. سر پھر تو آنکھ کھلی ہونی چاہیے. کھلا کریں سر. یہ والا باب آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کہانی کرنے کے بعد آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ثلاثی مجرد کا آپ کو باب بتاؤں. اسلمہ. اسلمہ. آگے کریں کمپلیٹ کریں. اسلمہ. یسلمو. اسلمہ. یسلمو. مصدر بنائیے. اسلام سوری اسلام. اسلام. اسم الفاعل بنائیے. مسلم. 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 مسلمن. ماضی موجود بنائیے. اسلم. اسلم کیوں ہوا؟ اسلم کیوں ہوا؟ اسلمہ. مجہول بنائیے. یسلام. جی میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. جی کون کرے گا؟ مرغوب صاحب. جی مرغوب صاحب. مرغوب صاحب موجود؟ میں کلاس اٹینڈ تو کر رہا ہوں لیکن سر موجود تو سر وہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں لیکن سر اٹینڈیو نہیں ہوں کیونکہ وہ آفس کے ابھی تک جو ہے نا یہاں پہ کالیں چل رہی تھی سر. آئی ایم سوری سر.
चले कोई बात नहीं, तलत जी आप करेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, ट्राई करती हूँ। बिल्कुल करें। बहुत नाम नाम जी, द्वाद लाम लाम नाम। अज़लला अदलला अदलला। आगे क्या करेंगे? अदलला। यज़लिलु। एक मिनट रुक जाइए। अदलला, कोई कानून अप्लाई होगा इस पे? नहीं होगा। जी तकरार का होगा। हाँ करे इसको सही। लेकिन सर आ गई ना, कानून भूला हुआ है। कानून परसों ही पढ़ा है, अभी ज्यादा दूर नहीं है। क्या करना पड़ेगा? तकरार आ गई, लाम कलमा मुतारिक, तकरार हुई है, तब्दीली आएगी। तब्दीली आने के लिए पहला काम क्या करना चाहिए? ऐन कलमा जो है वो साकिन होना चाहिए। साकिन नहीं है तो ऐन कलमा अपनी हरकत माकबल को ट्रांसफर कर देगा। माकबल पे ट्रांसफर हो सकती है ना, क्योंकि माकबल साकिन है, तो माकबल को ट्रांसफर कर दिया। तो माकबल को ट्रांसफर कर दिया तो इसकी शक्ल हो गई अदल्ला। अब इन दोनों लाम का अदगाम कर दें, दो लाम इकट्ठे कर दें, एक ही लाम बना जी दें शद लग जाएगी। और शद्दा लगा दें। और शद्दा लगाने के बाद हरकत कौन सी लगाएंगे? जो के लाम कलमे की होगी। लाम कलमे की हरकत क्या थी? पता थी। तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? अज़ल्ला। अदल्ला अदल्ला अदल्ला। मुदारे बनाइए, क्या बनेगा? युज़िल्लु। युदिल्लु। अदल्ला युदिल्लु। मसदर बनाइए। इज़्ज़ल्लमुन। नहीं क्यों जल्लमुन? लाम मीम कहाँ से आया? सीधा सीधा डाले ना इस पे, मसला क्या है? इज़्ज़ल्लुन। मैंने आपको हमेशा तरीका बताया, जब भी फंस जाया करे कागज पेन से लिखे सीधा सीधा सीगा बनाइए। क्या सीगा है? सीगा है अलिफ पे कसरा, उसके बाद फा कलमा साकिन है, फिर ऐन कलमे पे फतह है, उसके बाद अलिफ है और फिर लाम कलमे पे तनवीन है। डाल दें इसमें मादा, डालें इसमें मादा, क्या बन जाएगा? इद इद ललुन। इद ललुन। कितना परेशान क्यों होते? सिंपल तरीका आप लोगों को बताया मैंने, बहुत सिंपल। जहां सीगे में फंस जाए सीधा सीधा जो सीगा है उसको लिखे, मादे के हुरूफ को छोड़ के उसकी जगह हरकतें लिख दे, मादा उसमें डाल दे, खुद ब खुद बन जाएगा इदलालु। इदलालु, कोई मसला ही नहीं, सिंपल की जी। मुज़लिलुन। नहीं क्या चीज? मुज़लिलुन। नहीं मुज़लिलुन क्यों? जो ये था वही सीगा बनता है ना। मुदारे का जो सीगा है वो उसी से बनता है। मुदारे का सीगा क्या है? युदिल्लु है। युदिल्लु है ना, युदिल्लु है ना। पहले मुदारे से बनता है ना इस्मुल फाइल। बाब इफ़ाल में मजीद फी के अंदर इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल बनाने का एक ही तरीकेकार है, वो मैंने आपको बता दिया। किससे बनता है? पहले मुदारे के सीगे से बनता है। तो पहले मुदारे क्या था? युदिल्लु था। हाँ या ना तो बोले। जी सर। ठीक है, जी सर। युदिल्लु था। अलामत मुदारे हटा के मीम पेश के साथ लगा दे तो क्या बन जाएगा? मुजिल्लु। मुज़िल्लु। मुदिल्लु हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। जी सर। जी सर। इसको आप तनवीन लगा दो, मुदिल्लुन कर दो, मुदिल्लुन कर देगा। इसको आप वो बनाए इस्मुल मफूल।
اسم المفعول بنائیں. مزل. مدلن ہو جائے. فرق کیا ہے؟ صرف عین کلمے کا فرق. ہاں جی. مدلن کر. مجہول بنائیے کیا بنے گا؟ مزلہ. نارمل بنانے بھی آپ کو سکھایا, آپ پریشان کیوں جاتی ہیں؟ صیغہ بنائیے. ساکن, ساکن, کسرہ, فتح, یہی ہے نا؟ جی سر. سالم مادہ کیا بن جائے گا؟ ادلیلا, حرکت ادھر چلی جائے گی. کیا بن گیا یہ؟ ادلیلا بن گیا. ازلیلا. ادلیلا. ازلیلا. کیا کریں گے؟ جی سر. ادلہ. دو آ گئے نا تکرار. ادلہ ہو جائے گا نا. ذل. ادلہ. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ یذل. یذل. یدل. 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 ادلہ. یدل. بہت سمپل. ایک اور کراتا ہوں میں آپ کو, آپ ہی کیجیے گا. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, دا, واو اور قاف. دا, واو, قاف. اس میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز ایک بتاؤں گا. بنائیے جی پہلا صیغہ. دال واو کاف. زال نہیں, زال, 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 زال. زال, زال. جی بنائیے. ازوکا. 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 مجھے بتائیے ازوکا تبدیلی آئے گی کوئی؟ سر یہ تبدیلیاں مجھے بالکل یاد نہیں ہیں. وہ نہ کریں جی, نہ کریں. حروف علت تو اس میں حروف علت تو موجود ہے. موجود ہے نا حروف علت. حروف علت جب آتا ہے تو آپ قانون یاد رکھیں. آپ نے صیغہ بنایا اس کا کیا؟ ازوکا. یہ بنایا نا. کون سا قانون آیا؟ حروف علت متحرک ماں بعد متحرک ماں قبل ساکن. تو کیا کرتے ہیں؟ حروف علت اپنی حرکت ماں قبل کو ٹرانسفر کرے گا. جی سر آپ اتنی مشکل مجھ سے کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے کیسی آپ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں آپ سے مشکل کرا کے آپ کی زندگی آسان کر رہا ہوں. حروف علت اپنی حرکت ماں قبل کو ٹرانسفر کرے گا, اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. کون سی حرکت ٹرانسفر کی ہے اس نے وہ سوری فتح کیے تو یہ الف میں ہوگا. زبردست. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ازاقا. آپ نے اوریجنل صیغہ کیا بنایا تھا؟ ازوقا. ازوقا بنایا تھا. ازوقا کی بجائے وہ کیا بنا؟ ازاقا. ازاقا. آئیں اس کا مضارع کا صیغہ بنائیے. مضارع کا صیغہ کیا بنے گا ایکچولی میں؟ یوزکو. یوزوقو. یہ بنے گا نا. یفعلو پہ کیا بنے گا؟ یوزوقو بنے گا نا. جی سر. یوزوقو. کیا سچویشن ہے؟ حروف علت متحرک ماں بعد متحرک ماں قبل ساکن. حروف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. پیچھے کیا حرکت دی؟ زیر. یہ زیر ٹرانسفر کی. زیر کی دوستی کس سے؟ یا سے. یا سے. تو واو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یا سے. تو کیا بن یا جائے گا؟ یوزیکو. یوزیکو. جب آپ دیکھ رہی ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو آپ نے غور کیا تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ یوزیقو کیسے پتہ چلے گا اس کا مادہ کیسے تھا؟
तो ज़ाक़ा युज़ीक़ु आए, मज़दर तो और भी इंटरेस्टिंग है इसका मज़दर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी हुरूफ इल्लत आएगा तो उसका मज़दर एक खूबसूरत तरीके से चेंज होगा। मज़दर का बेसिक पॉइंट देखें क्या है। मज़दर का बेसिक पॉइंट क्या है? अलिफ पे कसरा, फिर क्या है? फा कलमा साकिन, ठीक है। उसके बाद ऐन कलमे पे फतह, उसके बाद अलिफ, और उसके बाद तनवीन। बनाइए क्या मादा डालता हूँ इसमें मैं। इसमें मादा डाला, मैंने डाला जा काफ, ठीक है, ऐसे ही है ना, सॉरी, जा वाव अलिफ और काफ, इज वाकुन, ऐसे ही बन गया ना। जी सर। इज वाकुन बन गया। अब हुरूफ इल्लत आ रहा है, हुरूफ इल्लत जी क्या सर। करेगा? अपनी हरकत ट्रांसफर करेगा। अपनी हरकत ट्रांसफर करेगा, और अपनी हरकत ट्रांसफर करने के बाद क्या करेगा? खुद जो हरकत ट्रांसफर की उसके मवाफिक लफ्ज में तब्दील हो जाएगा, तो अलिफ हो जाएगा। फिर ये दो अलिफ आ गए। सबर तो करते हैं, ये आ गई और ये दो अलिफ आ गए। अब मुझे बता, पढ़ सकती हैं आप? नहीं सर। कौन कुछ बन गया। तो फिर क्या करते हैं कि ये हुरूफ इल्लत, इसमें से ये हुरूफ इल्लत अपने आप को तब्दील कर देता है ता मरबूता में। इसमें तब्दील कर देता है, क्या कर देगा? ये अपने आप को ता मरबूता में तब्दील कर देगा, गोल ता में, और इस गोल ता को मज़दर के आखिर में लगा देंगे। गोल ता को कहाँ लगा देंगे? मज़दर के आखिर में। तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? इसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह से, इसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह से। सर ये गोलता तो पहले किसी रूल में नहीं आया था। आया ना इधर, इज़ाक़तु, इज़ाक़तु, ये सिर्फ गोलता आएगी मस्दर के उस रूल में जब बाब इफ़ाल के अंदर ऐन कलमा हुरूफ इल्लत हो, चाहे वो वाव हो चाहे वो या हो, बाकी किसी में नहीं आएगी, बाकी किसी में नहीं। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है जी सर। इंशाल्लाह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इस पर इतना ज्यादा सोचे नहीं। मैं आपके सामने एक और मादा रखता हूँ जी, कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग आदमी आ जाए कोई भी, जल्दी 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 जल्दी। एक बाबा और करना है, हमने एक बाब और करना है जी। कौन बनेगा करोड़पति? चले जी, अगर कोई नहीं बन रहा तो मैं बनता हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त। हमजा, मीम और नून, हमजा मीम और नून जी, बनाइए। हमजा मीम और नून। ये आपको मैंने तरीका बता दिया, मादा बनाने में, सीगा बनाने में आसान मुश्किल हो तो क्या करते हैं, बनाइए फिर मुझे बताइए। जल्दी जल्दी बनाइए, पहला सीगा बनता, बाकी को तो खुद बन जाता। बना जी बोलिए। अलिफ और फिर हमजा, आ माना कैसे मतलब, क्या करूं? अलिफ, अलिफ फिर हमजा, अलिफ और हमजा पे सुकून, हाँ और मीम के ऊपर फतहा, हाँ नून के ऊपर फतहा। ठीक है, क्या बनेगा? आ माना आपको कुछ कानून याद आए? तो आ गया ना।
دو میں اکٹھے آئے ہیں تو محموز ہے، محموز محموز، محموز ہوگا یہ مجھے بتائیں ماضی میں کیا آ رہا ہے؟ یہ صحیح حمزہ، افعال ہے غیر صحیح افعال ہے؟ یہ غیر صحیح افعال ہے، حمزہ آ غیر صحیح رہا ہے. افعال، غیر صحیح افعال میں کیا آ رہا ہے یہ؟ کلمہ فا پہ حمزہ آ رہا ہے، حرف علت آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ محموز، محموز، محمود نہیں، محموز. محموز فا. محموز کا کیا قانون ہے؟ محموز میں تبدیلی کب آتی ہے؟ محموز میں تبدیلی کب آتی ہے؟ یہ ذرا دل میں نہیں آ رہا سر یہ اگر یہ تو 4 دن پہلے کی پڑھائی ہوئی بات یاد نہیں آ رہی تو مجھے بتائیں جو 4 مہینے پہلے چیز پڑھی ہو تو کچھ بھی یاد نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. سر نہیں. یہ تو ہیلپ کر دیجیے گا سر اگر 4 دن پہلے کی چیز یاد نہیں آ رہی تو 4 مہینے پہلے والی یاد آئے گی؟ یاد تو ہونی چاہیے. بتائیے چلے کو اور بتائیے محمود میں تبدیلی کب آتی ہے؟ سر اگر پہلا حمزہ جو محمود میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب دو حمزے اکٹھے آ جائیں. جب 2 حمزے اکٹھے آ جائیں تو تبدیلی آتی ہے. اور کب آتی ہے تبدیلی؟ 2 حمزے کس طرح سے اکٹھے ہوں؟ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہے. پہلا متحرک دوسرا ساکن. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کی جو حرکت ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں. جی تو سر. یہ حمزہ کس سے تبدیل ہو جائے گا؟ یہ زبر ہے سر، یہ الف سے. الف میں. الف سے. جب یہ الف سے تبدیل ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا ادغام کر دیں گے. الف زبر، الف زبر الف کیا بن جائے گا؟ ایک کھڑی زبر لگائیں. آمنا. آج آپ کو پتا چلا آمنا بنا کیسے. جی. آمنا سے پوری گردان کریں فٹافٹ. آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمن، آمنتی، آمنتا، آمنتما. نہیں صبر، رک جائیں اتنی جلدی نہیں کریں کہ جانا ہے آپ نے کہیں. دوبارہ کریں، دوبارہ کریں شروع سے کریں دوبارہ. آمنا، 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 آمنو، آمنت، آمنتا، آمنتا، آمن. امنتا کیسے بنتا ہے؟ چھٹا سیغہ کیا بنتا ہے آپ کا؟ پالنا. پالنا پہ ڈالے کیا بنے گا یہ؟ امنا. امنا. آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ امنا. امنا آگے چلیں، چھٹا سیغہ آگے کریں، 7واں کریں. امنت، امنتا، امنتم، امنتما، امنتم، امنتی، امنتما، امنتن، امنتو، امنا. آپ نے پوری گردان غلط کی ہے. آپ اس کو آمنا پڑھ رہے ہیں کیا آمنا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا سوری، وہ ایک حرکت کھینچنی پڑے گی. آمنا، آمنت. آپ کریں گردان کریں دوبارہ کریں گردان. آمنا، 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 آمنو، آمنت، آمنت، آمنتا، آمنا. آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو. کہتے ہیں نا آمنت باللہ.
آپ کہتے ہیں نا میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتی، کرتے ہیں نا آپ، ایمان مفصل و ایمان معجل پڑھا ہے نا آپ نے، اور پھر آمنا. تو جناب سیغہ بنائیے، کیا بنا؟ ماضی کا سیغہ کیا بنا؟ آمنا. ماضی کا سیغہ کیا بنا؟ آمنا. مضارع کا سیغہ کیا بنے گا؟ یامنو. یؤمنو. جی لکھیں 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 لکھیں، لکھتے نہیں ہیں، اتنا بتاتا ہوں پتہ نہیں کیوں نہیں لکھتے. لکھیں نا سر. یہاں پہ پیش، پھر فا کلمہ کیا ہے؟ ساکن. عین کلمہ کیا ہے؟ کسرہ. لام کلمہ کیا ہے؟ پیش. ڈالیں اس کے اوپر. اس پہ آیا حمزہ، اس پہ آیا میم، اس پہ آیا نون. حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے نا. حمزہ کو کرسی چاہیے ہوتی ہے، حمزہ کو کرسی چاہیے ہوتی ہے. حمزہ کو کرسی کیسے ملتی ہے؟ اگر حمزہ سے پہلے الف ہو تو حمزہ کو آپ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. اس کو کرسی چاہیے. ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو اس طرح سے ساکن کر کے لکھیں. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کرسی بنا لیں. یعنی حمزہ کو اگر حمزہ سے پہلے اگر فتح ہے تو اس کو الف کی کرسی دیں، تو آپ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. یہ الف آپ نے لکھا، اس کے اوپر حمزہ دے کے فتح ڈالا، یہ ہے الف کی کرسی. حمزہ سے اگر پہلے پیش ہو تو اس کو واو کی کرسی چاہیے، تو آپ ڈالتے ہیں واو اور اس کے اوپر حمزہ ڈال دیتے ہیں. اور اگر زیر ہو حمزہ سے پہلے تو اس کو یا کی کرسی چاہیے، زیر کی دوستی یا سے، تو آپ اس کو اوپر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں. تو یہ پھر کس طرح سے اس کو لکھیں گے؟ اس کو اس طرح سے لکھیں گے یؤمنو. یؤمنو یؤمنو یؤمنو. یاد رکھیے گا یہ واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے. یہ کرسی ہے، واو کی اس کی کرسی ہے، اوپر سے سائن ہے حمزہ کا، واو کرسی ہے اس کی. یؤمنو یؤمنو. مصدر کیا بنے گا اس کا؟ مصدر اس کا کیا بنے گا؟ ایمانن. ایمانون. ایمانون آپ نے کیسے بنایا؟ کیونکہ حمزہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زیر کسرہ آ آ رہا رہا ہے. ہے. کسرہ کی دوستی کس سے ہے؟ یا سے ہے، اس لیے اس کو یا آپ نے حمزہ کو یا کی کرسی دے دی. ایمانن. اسم الفاعل کیا بنے گا؟ مؤمنون. مؤمنون مؤمنون. اسم المفعول کیا بنے گا؟ مؤمنن. مؤمنن مؤمنون. کلیئر ہے سر جی؟ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، بڑی مزیدار ہے. وہ تھی کس حوالے سے؟ وہ آپ کی مزیدار چیز تھی کس حوالے سے تھی؟ وہ مزیدار چیز تھی آپ کی مزیدار چیز امر کے حوالے سے. فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے، مضارع مضارع سے اور حاضر سیغوں سے. حاضر کے سیغے سے. باب تھا آپ کا حمزہ میم نون، اس کا فعل مضارع حاضر کے سیغے بنائے فٹافٹ. جی بنائیے، ابھی تو آپ نے بنایا ہے، بنائیے. یؤمنو. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ فعل مضارع کے حاضر کے سیغے سے. نہیں سوری، میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوری آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ فعل امر کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا
فعل مضارع سے بنتا ہے. میں نے کہا فعل مضارع کے حاضر کے صیغے بتائیں مجھے. تؤمنو جی تؤمنانی تؤمنون یس جی تؤمنین تؤمنانی تؤمن یؤمننا تؤمننا جی کیا لکھو جلدی بتائیے. ہاں تؤمنن دیکھیں آپ ترکے لگائیں گے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو میں نے کہا طریقہ آپ کو بتایا, صیغہ بنائیے نا اپنے حساب میں کاغذ پینسل لے کے. کون سا صیغہ ہے؟ یفعلنا کا صیغہ ہے نا, یفعلنا کا صیغہ ہے نا. یفعلنا پہ مادہ ڈالیں. نہیں تفعلن کا یؤمننا تفعلنا کا کیوں صیغہ آئے گا؟ باب افعال ہے سر جی. اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. تفعلنا کا صیغہ آئے گا نا, تفعلنا کے صیغہ پہ ڈالیں نا. جی کیا ہوا؟ جی نعیم صاحب. تؤمن ہاں تؤمننا نا, اتنا پریشان کیوں ہیں؟ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. ارے کائے کو سرکار نہ کریں ایسا. تؤمننا پہلے امر بنانا کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اخف کریں گے آپ. اخف کرنا. تؤمن تؤمنا تؤمنو یہاں پہ یہ یا لگا دیں. تؤمنی تؤمنا یہ ویسی رہے گا. پھر کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع ہٹانی ہے. علامت مضارع ہٹا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. حمزہ بن جائے گا نا. جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب افعال میں حمزۃ الوصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اصلی ہے. باب الافعال میں حمزۃ الوصل اصل ہے. اگر اس کو لگانے کی ضرورت پڑے گی تو اصلی حمزۃ الوصل لگائیں گے. اب اصلی حمزۃ پڑھا جائے گا یہاں. فتح کے ساتھ. جب یہ فتح کے ساتھ آئے گا تو اب کون سا قانون اپلائی ہوگا ادھر؟ الف لگے گا نا اس میں. اس الف آ جائے گا یہاں پہ. کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ اس قانون کا نام ہے نا کچھ. کون سا قانون آئے گا؟ یہ زبر کی دوستی الف سے ہے. زور سے بولیں. زبر کی دوستی الف سے آئی. ارے قانون بتائیے کون سا آئے گا؟ یہ ابھی تو کیا ہے آپ نے. اس کا بنیادی سیکھا اسی قانون پہ کیا ہے. محمود محمود کا کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اس طرح سے, پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں. حرف میں تبدیل ہو کے وہ الف ہو گیا. الف حمزہ, الف فتح اور الف مل کے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائے گا یہ؟ کیا بن جائے گا یہ؟ آمین. آمین.
क्या बन जाएगा? आमिन, आमिन, आमिना, आमिना, आमिनू, आमिन, आमिना, आमिना, आमिनी। मुझे एक बात बताइए तलत जी, मौजूद जी है सर। कि नहीं? नहीं सर, मैं मौजूद। तलत जी इन्होंने अभी इन्होंने इसका माजी का सीगा बनाया था। क्या सीगा बनाया था माजी का? आमना। आमना। सर ये हमजे का हमजा आमना। आमना पहला सीगा बनाया था ना उन्होंने, पहले माजी का। जी जी, आमना। इसका मुझे बताइए कि इसका ये पहला सीगा है, इसका दूसरा सीगा क्या बनेगा? अच्छा मुझे बताइए आमना। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो सीगा है ना, सीगा आमना यूमिनु ईमानन, इसका बुनियादी माना है अमन में आना। इसका बुनियादी माना क्या है? इसका बुनियादी माना क्या है? अमन। अमन में आना, ईमान में आना नहीं है। ईमान नहीं है इसका बुनियादी माना। इसका माना क्या है? अमन में आना। लेकिन जब इसको ईमान के माने में लाना पड़ता है ना, तो इसके साथ लाजमन इसको बा की प्रेपोजिशन चाहिए। तो हमेशा आप याद रखिएगा, आमना के साथ आपको जब ईमान की बात आएगी ना, तो बिल्लाहि बिल किताबी बिल रसूली का लफ्ज जरूर आएगा कि किस पर, तो उस सूरत में फिर आप तर्जुमा करते हैं ईमान लाना। ठीक है, आमना वो अमन में आया। दूसरा सीगा बनाए, क्या बनेगा इसका? अमना। अमना क्यों? आमना। आमना। आपको खेत क्यों नहीं है बिलावल जी? आमना, आमना। आमना। दूसरा सीगा क्या बनेगा इसका? आमनु। आमनू, आमनू। आमनत। चलो ठीक है, रुक जाए ना, आपको मैंने इससे आगे लेके नहीं जा रहा। आमनू का क्या तर्जुमा करेंगी? आमनु। आमना का क्या तर्जुमा किया आपने? सर वो अमन में आया। वो अमन में आया या वो ईमान लाया? चले ठीक है, आमना का क्या तर्जुमा करेंगी? वो दोनों ईमान लाए। वो दोनों ईमान लाए या वो दोनों अमन में आए? आमनू का क्या तर्जुमा करेंगी? वो सब ईमान लाए। वो सब ईमान लाए या वो सब अमन में आए? मुझे अमन में आए। बताइए इस सीगे में और इस सीगे में क्या फर्क नजर आया आपको? इस सीगे में और इस सीगे में क्या फर्क नजर आया? सर हरकत। मीम पे हरकत है का फर्क है। मीम एन कलमा है ना जी, एन कलमे में हरकत। लेकिन अगर आप मुझे बताएं इसका क्या तर्जुमा है? आमिनू का क्या तर्जुमा है? इस आमिनू का क्या तर्जुमा है? अमर का सीगा है। सर ये तो मुझे याद नहीं। क्यों? सब ईमान। आमिन तू ईमान ला, आमिना तुम दोनों ईमान लाओ, आमिनो तुम सब ईमान लाओ। अमर का सीगा है ना? जी सही, जी सही। आमिनो का क्या तर्जुमा है? तुम सब ईमान लाओ। आमनू का क्या तर्जुमा है? तुम सब आमनू का ईमान क्या? लाए। अभी आपने तर्जुमा किया था ना, फेल माजी है, तर्जुमा करें दोबारा। आमना क्या तर्जुमा है? वो अमन में आए। अरे ईमान में आ जाए, घबराए नहीं, करे तर्जुमा। आमना, आमना क्या तर्जुमा है? वो अमन में आया। वो ईमान लाया, ईमान लाया, वो ईमान लाया। ईमान लाया। आमना तुम दोनों ईमान लाए। तुम दोनों नहीं, वो दोनों ईमान लाए। वो दोनों ईमान लाए। माजी फेल है, माजी गायब के सीगे हैं ना ये। जी सर, जी सॉरी सर जी। वो आमनू क्या तर्जुमा करेंगी? वो सब ईमान लाए। वो सब ईमान है। आमिनू का क्या तर्जुमा किया? अमर का सीगा भी बताया आपको मैंने। वो सब ईमान ला। सर अमर का सीगा क्या हो गया?
आप सब ईमान लाओ, नहीं वो सब हाँ, ईमान तुम लाओ। सब ईमान लाओ। वो सब कैसे आएगा? अमर का सीगा है मेजर साहब, अमर किसको दिया जब जाता है? ये हाजिर क्या बनेगा? तुम सब ईमान लाए। तुम सब ईमान लाओ, वो सब ईमान लाए। देखिए, अमर का सीगा फ़िले मुदारे से बनता है, हाजिर के सीगों से बनता है, ठीक है? सर इसमें हुक्म देंगे तुम सब ईमान लाओ, तुम सब ईमान लाओ, और इसका क्या तर्जुमा है? वो सब ईमान लाए। वो सब, मुझे बताएं इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है है। सर, ऑर्डर का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर आप अपने कुरान को पढ़ते हुए अगर आमनू को आमिनू पढ़ेंगे तो क्या होगा फिर? कभी गौर किया सर आपने? मतलब फर्क हो जाएगा जी, जमीन मतलब आसमान फर्क। का फर्क हो जाएगा। जी सर। कुरान मजीद में आमिनू का सीगा बहुत कम है, लेकिन आमनू का सीगा तो कम से कम 99 दफा तो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 99 टाइम्स आया है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ए लोगों जो ईमान का दावा करते हो। अगर आप इसको आमनू पढ़ने में आसानी, आमिनू में ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें या अय्युहल्लज़ीना आमिनू तो इसका क्या मतलब होगा? ए लोगों तुम ईमान लाओ। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ग्रामर खाली आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं देती है, आपकी तजवीद को भी ऑटोमेटिकली सही करती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो एराब के हवाले से पढ़ी थी कि हर एराब जो है वो जेर जबर पेश नहीं है, बल्कि जुमले की पोजीशनिंग बताता है, स्टेटस बताता है। इसी से आप तय करते हैं, जेर जबर पेश से आप तय करते हैं कि क्या किससे क्या गुफ्तगू हो रही है, कि किससे बात की जा रही है, हो क्या रहा है। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आमिनू तुम सब ईमान लाओ, हुक्म है। आमनू वो सब ईमान लाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने दावा किया ईमान लाने का। इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू का नॉर्मली आपको तर्जुमा मिलता है वो लोग जो ईमान लाए, लेकिन मैं हमेशा इसको शाह वलीउल्लाह के जो तर्जुमा है उसको मैं हमेशा अहमियत देता हूँ। और शाह वलीउल्लाह इसके बारे में कहते हैं कि ए ईमान के दावेदारों, क्योंकि कुरान मजीद में इसका एविडेंस मिलता है। सूरह निसा की एक आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि, तो अगर मैं इसका तर्जुमा करूं कि लोगों जो ईमान लाए हो, तो फिर किस ईमान लाने की बात होगी? अब किस ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है? तो फिर बात समझ में आती है, ए ईमान के दावेदारों ईमान लाओ। ये जो तुम दावा कर रहे हो ना, तो हम सब दावे वाले लोग, हम पे तो ये फुल फिट आती है शाह वलीउल्लाह की तशरीह। है ईमान के दावेदारों, हम सब दावेदार हैं ईमान के, हम सब लोग क्या हैं? दावेदार हैं ईमान। इससे ज्यादा हमारा ईमान कुछ नहीं। ठीक है जी, ये बाब इफाल था। इसी तरह से एक और बाब है, अगर आप में हिम्मत है 10 मिनट देने तो मैं आपको एक और बाब भी इसका बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीक कर लेंगे, पहले इसको जरा पता करते हैं। जी बेहतर तो ये है नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं आप। नहीं, हजम करना मुश्किल हो रहा है बहुत। हजम करना तो है ही नहीं इसमें। देखें, आप तो जितना कुछ आपके पास है ना, इसमें आपने कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लड़ानी नहीं है। मैंने आपको बहुत अरसे पहले कह दिया था, जब हमने बेसिक कोर्स खत्म किया था, मैंने आपसे कहा था कि अब जो कुछ आप पढ़ेंगे, अब यहाँ से जो कुछ आपने आगे पढ़ना है, उसमें ना कोई प्रैक्टिस है ना कुछ है। आपकी असल प्रैक्टिस आपकी कुरान मजीद है। आपने कुरान मजीद का मुताला करना है। ये जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करना है। अब आप एक काम कीजिएगा, आपकी जो आज की सर एक्सरसाइज लेकिन ये पॉइंट्स तो हाँ बोले बोले। सर ये पॉइंट्स तो हमने याद करने हैं ना, ये इनको याद करने में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन आप हो याद- जाती है। आप तो याद इनको करने याद बैठ- करने के लिए हमें देखिए, टाइम चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने 27-28 साल पहले आपने मेडिकल पढ़ी, उसके बाद आपने इतना ही अरसा जो है ना वो सर्विसेज दी, तो पढ़ने का और याद करने के जमाने तो आपके खत्म हो गए। ठीक है जी,
اور نہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ یاد کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں رستہ سر والے- یاد کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا نہیں، اب ہمیں رولز نہیں، نہیں نہیں، یاد ہیں تو پھر ہم نہیں سمجھ سکتے. نہیں, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. میں آپ کو یاد ہے ڈے 1 سے جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنے پاس ایک شیٹس کے پوائنٹس بنا لیں. آپ کی ٹوٹل سر ان 4 شیٹس 5 ان سر شیٹس میں ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. نہیں دیکھیں, آپ شیٹس میں ڈھونڈنے کا ٹائم اس سے اس وقت لگے گا جب آپ نے اس کو ٹوٹل ڈس آرگنائز بنایا ہوگا. آپ ایک کام کریں, ابھی دیکھیں اب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو, کیونکہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بدھ کے روز عید ہے, تو بدھ جمعرات 2 دن کر کے عید کے تیسرے دن اگر آپ لوگ تیار ہوں گے تو مجھے کلاس لینے میں کوئی ایشو نہیں. عید کے تیسرے دن ہم کلاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر پہ بات بھی کی کہ رات کا پروگرام نہیں کیا تھا. نہیں تو پھر ہم سیٹرڈے کو کر لیں گے, کوئی دن کر لیں گے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد آپ سے یہ کہ ابھی آپ کے پاس 3-4 دن ہیں, آپ ایک اپنے پاس پریکٹس ایکسرسائز بنائیں. میں آپ کو اس کا ایک فارمیٹ بتا دیتا ہوں. آپ نے 5 شیٹیں بنانی, آپ نے ایک چھٹی شیٹ نہیں بنانی. آپ نے 5 شیٹیں بنانی ہے. اس 5 شیٹ کا فارمیٹ آپ اس طرح سے کر لیں. میں آپ کو پہلے اس کی پکچر بھیج دیتا ہوں. آپ کچھ نہ کریں اگلے آئندہ دنوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسرسائز ہے آج کی کلاس کے حوالے سے وہ آپ سمجھ لیں, وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک. اولئک هم المفلحون سے لگ. یہ آپ نوٹ کر لیجیے, یہ آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہے. آج کے حوالے سے سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں نا, وہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ تو پہلے آپ نوٹ کر لیں. اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. بیسکلی کچھ نہ کریں, بہت سمپل ہے. 5 شیٹیں آپ نے بنانی ہے. پہلی جو آپ کی شیٹ ہے وہ اسم سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ شیٹ آپ نے بنانی ہے. اس شیٹ کے اندر آپ نے اسم کی جو 4 بیسک پراپرٹیز ہیں, اس 4 بیسک پراپرٹیز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے جی. بیسک پراپرٹیز کے اندر پہلی چیز آپ کی آ گئی مثال کے طور پہ جنس. مثال کے طور پر آپ کی پہلی چیز آ گئی جنس. اب یہ جنس آ گئی, آپ اس کو کسی طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر لیں. آپ کہیں کہ یار جنس جو ہے نا 2 ہیں, مذکر ہے اور مؤنث ہے. ہم نے صرف مؤنث پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. مؤنث 2 قسم کا ہو سکتا ہے. ایک ہو سکتا ہے حقیقی, ریئل جس کو کہتے ہیں ہم, اور ایک ہوتا ہے غیر حقیقی. یہ جو حقیقی ہے یہ سارا, یہ تو اس کے اوپر ریئل کے اوپر ہے, اس پہ تو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب کچھ ہے غیر حقیقی پہ. غیر حقیقی میں آ جائیں تو اس میں 2 بن جائیں گے. ایک بن جائے گا علامتی اور دوسرا بن جائے گا سمائی. علامتی میں 3 علامتیں وہ نوٹ کر لیں. ایک ہے گولتا, دوسری ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ کا آپ سائن نوٹ کر لیں. الف ممدودہ کا سائن کیا ہے, فتح ہوگی, اس کے بعد الف ہوگا, پھر حمزہ ہوگا. یہ الف ممدودہ ہے. تیسرا کون سا ہے, الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ کیسا ہے, یا ہے, یا سے پہلے کھڑی زور ہے. یہ 3 علامت. سمائی کے اندر کیا چیزیں ہیں, سمائی کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں وہ نوٹ کر لیں, یہاں ڈال دیں. سمائی میں کیا ہے, شراب کے نام. ٹھیک ہے. انسان کے وہ اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں. شہروں ملکوں کے نام. سو یہ آپ کی ایک پارٹ بن گئی. یہ پہلا پیج بن رہا ہے آپ کا. دوسرا پیج آپ کا اسی پیج پہ یہ جنس کا آپ کا آ گیا. اب آپ نے اس کو کس آرڈر میں لکھنا ہے اپنے پاس, یہ آپ نے اپنے پاس خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا. دوسری چیز جنس کے بعد آ گیا عدد. عدد آپ کو پتا ہے, عدد کا آپ آ جائیں. واحد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ہے مثنیٰ, ایک ہے جمع. مثنیٰ کے اندر آ جائیں. مثنیٰ مذکر سے, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, 2 ہی طریقے ہیں. وہ کیا طریقہ ہے, حالت رفع کے اندر کیا کرتے ہیں حالت رفع میں مسلمون سے مثنیٰ بنانا ہوتا کیا کرتے ہیں, مسلمانی. تو کیا کرتے ہیں حالت رفع میں آخری حرف پہ فتح دے کے آنی ساؤنڈ. ٹھیک ہے. اور حالت جر و نصب میں کیا کرتے ہیں, آخری حرف میں فتح دے کے اینی ساؤنڈ. جمع میں آ جائیں. جمع آپ کی 2 قسم کی ہیں. ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر.
جمع سالم کے اندر آ جائیں. جمع سالم میں مذکر کا الگ بنتا ہے, مؤنث کا الگ بنتا ہے. مذکر رفع میں کیا کرتے ہیں, آخری حرف پہ فتح دیں گے, آخری حرف پہ پیش دیتے ہیں نا, آخری حرف پہ پیش دیں گے, اونا ساؤنڈ دے دیں. اور نصب و جر کے اندر آخری حرف پہ زیر دے کے اینا ساؤنڈ دے دیں. اور مؤنث میں کیا کرتے ہیں, حالت رفع میں آتن, مکسر کا کوئی فارمولا ہی نہیں. یہ معلوم ہونا چاہیے. یہاں لکھتے ہیں جمع سالم کس کی بنتی ہے, جمع سالم بنتی ہے صفات کی, اور مکسر کس کی بنتی ہے, ذات کی. ذات کس کو کہتے ہیں, جس کو سننے کے بعد انسان کے ذہن میں اس کی شکل آ جائے. جنس ہو گیا, عدد ہو گیا. تیسری چیز پہ آ جائیں. تیسری چیز کیا ہے, اعراب, جنس, عدد اور, جلدی بتائیے, اعراب, جنس, عدد اور وسعت. آ جائیں. کون کون سی ہوتی ہے, معرفہ, نکرہ. کام ہم نے معرفہ پہ کرنا. نکرہ کے بارے میں 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. نکرہ کا جو واحد اسم ہوگا لازماً تنوین ہوگی اس پہ, اور نکرہ کا جو مفہوم ہوتا ہے اس میں ایک, کوئی, کچھ کا مفہوم آتا ہے. معرفہ کے اقسام ڈال دیں. کون کون سی, پہلے والا اس میں علم ہے. اس میں علم کس کو کہتے ہیں, اس کی ایگزامپل ڈال دیں. دوسرا اس میں ضمائر ہیں. ضمائر چاہیں تو پورے کے پورے ڈال دیں, حالت نصب جر کے, آپ کے پاس ایک ہی جگہ پہ آ جائے. اعراب کو چھوڑ دیں. اعراب تو کہتے ہیں کس کو ہے, اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. وہ جو 3 حالتیں اعراب کی ہوتی ہیں اس حساب سے آواز آ جائیں کہ اس کے اندر منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں, غیر منصرف کس کو کہتے ہیں, منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں. تینوں حالتیں اس کی ڈال دیں. یہ پوری آپ کی ایک شیٹ بن جائے گی. جب یہ ایک شیٹ بن جائے, اب آپ کے سامنے 5 شیٹیں, کچھ اور نہیں ہے, 5 کاغذ اپنے سامنے پھیلا کے رکھا کریں جب بھی کام کریں. پہلی شیٹ یہ بن گئی. دوسری شیٹ بنائیں مرکبات کی. پہلا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی اسی طرح سے بنائیں. موصوف صرف کیا پروسیس سے ڈال دیں, ختم. لکھ دیں نیچے ترجمہ کیسے ہوگا, پہلے صرف پھر موصوف. دوسرا مرکب اشاری, کیا طریقہ کار ہے, کیا ایلیمنٹ سے ڈال دیں. مرکب اضافی, کیا ایلیمنٹ ہے. مضاف کہتے ہیں کس کو ہے, مضاف بنتا کیسے, مداخلے کی کیا کنڈیشن ہے. مرکب جاری, اس کی کیا کنڈیشن. یہ شیٹ آپ کی بن گئی. اسی شیٹ کے اندر آپ جملہ اسمیہ کا بھی پوائنٹ ڈال دیں. مرکبات کی ایک شیٹ بن گئی آپ. تیسری شیٹ بنا دیں آپ تغیرات کی. پہلا تغیرات کون سا آ جائے گا, حروف مشبہ بالفعل. 6 حروف مشبہ بالفعل لکھیں آپ. انا, کانا, لاکنہ, لعل, لیتا, جو بھی ہے اس کا معنی لکھ دیں. اور وہ فنکشن کیا کرتا ہے, چھوٹا سا 2 لائن کا آپ لکھیں. باقی تو چیز آپ کے ذہن, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس چاہیے آپ کو. پھر آپ لکھیں نفی کے لیے کیا کرتے ہیں, ماں, لا استعمال ہوتا ہے. لا کب استعمال ہوتا ہے, ماں کب استعمال ہوتا ہے, یہ معلوم ہونا چاہیے. ان کب استعمال ہوتا ہے, ان کی کیا کنڈیشن. لازماً آگے آپ کو الا ملے گا. الا یا تو حصر دے گا یا استثناء دے گا. آپ نے ابھی تک جو ہے نا الا بطور حصر پڑھا ہے. الا بطور حصر آنے کی کیا کنڈیشن ہے آپ کے سامنے. پھر آپ آ جائیں سوالیہ کیسے بنتا ہے, ختم. اس سے میں آپ کا ٹوٹل ختم ہو گیا. فعل پہ آ جائیں. فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو, فعل ماضی ہو یا مضارع ہو, اس جملہ فعلیہ کی کنڈیشنز آپ کو سارے معلوم ہیں. وہ آپ کنڈیشنز اس کی ساری ڈالیں, کچھ نہیں کرنا. کتنی شیٹیں بن گئی اب تک, 3 شیٹیں بنی ہیں اب تک آپ کی, 3 شیٹیں. چوتھی شیٹ آپ بنائیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کی غیر صحیح افعال کی شیٹ بنائیں. اسی غیر صحیح افعال کی شیٹ کے ساتھ ایک شیٹ اسی کے اندر اٹیچ کر دیں کہ جو جملہ فعل مضارع کے تغیرات ہیں. 7-8 تغیرات ہیں. 7 ہے بیسیکلی. 4 ہے جو نصب کرتے ہیں یا خف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بنا لیں 4. فعل کی جو آپ نے بنائی, جملہ فعلیہ کی جب بنائی تو جملہ فعلیہ کے ساتھ آپ نے امر کو بھی اٹیچ کر دی. قانونی ڈالنے نا صرف آپ کو. تغیرات کی آپ نے بنا دی, اس میں آپ نے ڈال دیا کون کون سے جو نصب کرتے ہیں. لن ہے, ان ہے, یہ سارے جتنے بھی وہ لکھ دیں, وہ کرتے کیا ہیں وہ سامنے لکھ دیں. اسی طرح سے ان من کے لکھ دیں. اور غیر سے افعال جو آپ نے پڑھے 3, اس کے بارے میں لکھ دیں. یہ کتنی شیٹیں ہو گئی ٹوٹل, 3 اسم کی بنی, 2 اس کی, 5 ہو گئی. چھٹی شیٹ آپ کی بنے گی, 1 پیج کی شیٹ بنے گی آخر میں, 1 پیج کی شیٹ. ابھی صرف پوائنٹ نوٹ کریں, 1 پیج کی شیٹ بنے گی جو میں آپ کو خود آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. وہ بلکہ آدھے پیج کی, وہ آدھے پیج کی جو شیٹ ہوگی
वो आपके तमाम ये जो मजीद की अफवाह में इसकी पांचों चीजें उसकी जो उसकी खुसूसियात है वो आपके सामने आती है। उसी के अंदर मौका मिल जाए तो उसी के अंदर एक छोटा सा पोर्शन होगा, उसमें मंसूबात जो हैं वो जो 4 या 5 मंसूबात आपके आखिर में बच जाएंगे, उसके आप चाहें तो पॉइंट नोट कर लें या उसकी 7 की शीट बना लें। टोटल 7 पेज आपके बनेंगे, 7 पेज। उस 7 पेज को भी अगर आप चाहें 7 पेज को, तो उसको भी छोटा करके, उसको भी कंसाइज करके आप हो सकता है शायद 5 पेज में कन्वर्ट करें। उसको भी अगर आप चाहें तो शायद 5 पेज में कन्वर्ट कर देंगे। मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी एक दफा बनाई थी, कनेक्ट में सर ये वाली का भी फोटो भेज देना आप। सर जी कुछ कर लें खुद भी, ना करें मालिक। मेरे पास एक शायद होल्ड करें, चले जी मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। ये मेरे पास शीटें बनी हुई हैं, ये मैंने अपनी लास्ट से लास्ट जो मेरी क्लास थी ना, उसमें मैंने अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलके बनाई थी। इसमें जो कुछ आप ये सारी बनी हुई है, इसको देखते हुए अगर आप मजीद चाहते हैं ना, ये बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको देख के अगर आप मजीद चाहते हैं तो ये बना लें, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को भेज दी, खोलें जरा इसको, इस शीट को। एक मिनट खोलें, मैं एक मिनट आया। जी खोलिए आप लोगों ने। जी अब देखें इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, इसका अच्छी तरह से प्रिंट आउट निकालें। इस शीट के अंदर अगर आप मजीद कोई चीज ऐसी आपको लग रही हो जो आप समझते हैं कि इसमें हमने कोशिश की है, हर चीज डाली हुई है। आपकी इब्तदा कलमे से लेकर जमाने, आप देख रहे हैं जेंस क्या होती है, हकीकी कैसे होती है, वाहिद से जमा मुकस्सर कैसे बनती है, मारफा में देखें नीचे लिखा हुआ है, इसमें अलम, इसमें जमायर, इसमें इशारा, मौसूला, ये सारी चीजें आ गई। फिर फेल जो है वो जमाने के एतबार से माजी, मुदारे, लाजिम, मुतादी, मारूफ, मजहूल, सही, इल्लत, ये सारी चीजें आ गई। हर्फ क्या है, नाकिस क्या है, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं कि आप देखेंगे कि मोनस, हकीकी वगैरह, ये सारी इस चीज के बारे में बात है। वाहिद इस्म के सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर मुरक्कबात के हवाले से आपको मिलेगी, मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है, मौसूफ, सिफत, इसका बेहतरीन तरीका। ये 5 शीटें हैं, आप देख रहे हैं 5 शीटें टोटल। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर मजीद हुरूफ इल्लत वगैरह सब डाला हुआ, आप चाहें तो इसको मजीद भी अपने फॉर्मेट में बनाना चाहें। क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बता दूं, एक बुनियादी उसूल आपको बता दूं जो मैं खुद सीखा है और जो मैं जिसका कायल हूँ। जब आपको कोई चीज बनी बनाई मिलती है ना, तो याद रखिए उसमें इतनी ज्यादा आदमी ना एफर्ट लगाता है ना मेहनत करता है। आप अपने हाथ से, जब अपने हाथ से करते हैं ना, जब अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो उस काम का याद रखिएगा लुत्फ ही कुछ और होता है। और उससे जो है ना फिर आपको चीजें भी बड़ी जबरदस्त मिलती हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब आप उस तरह से करते हैं तो उससे होता ये है कि आपके सामने बहुत सारी चीजें जो है ना, आप जब लिख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने बहुत खूबसूरती से वाज़ेह होकर आती रहती हैं, जो आपको दूसरे टाइम के अंदर नहीं मिल पाती। तो कोशिश करें कि इस शीट को भी अगर आप देखते हुए, इस शीट को भी देखते हुए जो है ना, मैं आपको मशवरा ये दूंगा
کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی شیٹ بنائیں. یاد رکھ لیں, آپ یہ کریں گے آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ ادروائز کسی کی لکھی ہوئی چیز ہو نا تو وہ پھر آپ کو اسی طرح سے رہتا ہے, پھر اس کے اندر آدمی اتنا زیادہ اس کے اندر محنت نہیں کر پاتا. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاتا ہوں, وہ آپ اس کو, جیسے میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ کیمرے پہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا, میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آ تو رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. کوشش کریں, آپ کی لگتا ہے آپ کو اپنی آنکھوں کی چیک کرانی پڑیں گی میری طرح. آلریڈی گلاسز لگی. کچھ اور بھی لگا لیں کلاس کے ساتھ. طلعت جی کو تو نظر آ رہا ہوگا. طلعت جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت دھندلا ہے, دھندلا دھندلا ہے. چلے خیر, بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کی ویسے ایک پکچر بھیج دوں گا. آپ اس چیز کو دیکھیں, آپ اس سے کریں گے نا تو اپنے ہاتھ سے لکھیں. دیکھیں اپنے ہاتھ سے آپ کو لکھا ہوا جو ہے, تو لکھا آدمی اپنے ہاتھ سے جب لکھتا ہے نا تو بھولتا بھی نہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو بھیجا ہے نا یہ کمپلیٹ ہے. آپ اس کے اندر جو چیز مسنگ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا باب افعال کی جو ہے نا, باب افعال کہہ رہا ہوں, مزید فی کے جو آرٹ باب ہے نا اس کا ایک پیج مسنگ ہے شاید, وہ بھی میرے خیال میں شاید کہیں نہ کہیں ہوگا. تو یہ تو مجھے ابھی اتفاقاً نظر آ گیا, کیونکہ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے کسی نے مجھ سے مانگا تھا تو میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا. تو یہ جو شیٹ ہے, اس شیٹ کی بنیاد پہ آپ اپنی پاس ایک شیٹ تیار کریں. یہ دیکھیں 5 پیج ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ 5 پیج بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے تو کمپیوٹر پہ لکھا ہوا تو آسانی تھی, ہاتھ سے لکھیں گے اس میں 5 کی جگہ 6 بن جائیں, 6 کی جگہ 8 بن جائیں, 10 بن جائیں, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. آپ کوئی بھی عربک کی کتاب اٹھائیں, سادی سے سادی کتاب بھی اٹھائیں گے نا, عامر سہیل صاحب کی بھی, تو وہ بھی 260 پیج کی ہے. اب مجھے بتائیں 260 پیج کی جگہ اگر آپ کے پاس 10 پیج ہوں تو کیا بہتر ہے آپ کے لیے, مجھے بتائیے. 10 پیج بہتر ہے کہ 260 پیج بہتر ہے, یہ مجھے پہلے بتائیں. 10 پیج. لطف الرحمان کی کتاب اٹھائیں گے تو 350 پیجز. اور اگر آپ نے کسی عربک والے کی, کسی عربک کی ٹرانسلیٹر کی کتاب اٹھا لی تو 800 1000 پیج, 1200 پیج, 1500 پیج کے. یہ 1500 پیج 1200 پیج کا ایک نچوڑ ہے آپ کے ہاتھ میں. آپ اپنے ہاتھوں سے بنا لیں 10 پیج کا, اپنی رائٹنگ میں, اپنی سہولت سے, اپنی ایگزامپل کے ساتھ. ایک آدھ قرآن کی ایگزامپل ڈال دیں, ایک آدھ اپنی کوئی دوسری جو آپ نے اتنی ایگزامپلس کی ہیں وہ ایگزامپل ڈال دیں. 10 شیٹیں بن جائیں گی, 15 شیٹیں بن جائیں گی جی میکسیمم. چھوٹی سی ایک فائل بنانے میں, پتلی سی پنچ ہول کر کے پلاسٹک کے ساتھ میں شیٹ لگا دے, پلاسٹک میں ڈال کے, تاکہ آپ کا وہ لکھا ہوا بھی ضائع نہ ہو. اور اپنا لکھا تو آدمی پڑھ ہی سکتا ہے, کسی کا لکھا نہیں پڑھ سکتا, اپنا ضرور پڑھ سکتا. تو میری طلعت جی آپ سے, آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم آئندہ آنے والے 4-5 دنوں میں ان شیٹوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کر لیں. آپ یقین مانیں آپ نہیں سر, انشاءاللہ. آپ کی دیکھیں میں نے آپ کو فارمیٹ بھیج دی ہے, میں نے آپ کو پورا سب کچھ بھیج دیا ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز جی مسنگ ہے سر. وہ صرف اور صرف مزید فی ابواب کی جو کچھ کیٹیگریز ہے نا, جو اس کی تھوڑی ڈسٹریبیوشن ہے. کیا بیٹا کہاں تک پہنچا, کتنے بجے ہے, کتنے بجے سر پیج پہ؟ وہ صرف چیزیں میں کہہ رہا تھا سر کہ 820 پہ. اوکے 820 پہ کیا ہے پہلی بات یہ؟ ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا سر کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں تو اپنا لکھا بھی نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر حضرات ڈاکٹر حضرات اپنا لکھا پڑھ سکتے ہیں. طلعت جی وہ والے ڈاکٹر نہیں ہے. نہیں میری طلعت جی تو ہاتھ میں ڈنڈا میری لے کے اتنی گندی گھومتی تھی رائٹنگ نا. نہیں ہے. طلعت جی, میجر صاحب, طلعت جی تو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے گھومنے والی ڈاکٹر ہے نا. وہ تو ہمارے جو نعیم صاحب ہے یہ دوسرے قسم کے ڈاکٹر ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا آپ لوگوں کو بڑا فائدہ دے گا انشاءاللہ. اور اس سے ہوگا کیا, جب اپنے ہاتھ سے آپ کریں گے نا, آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ بھول چکے ہوں گے یا آگے پیچھے ہو گئی, آپ کو یاد آنا شروع ہوگا. آپ بولیں گے ہاں یار یہ بھی تو تھا, ارے یہ تو بڑا آسان تھا. تو یہ آپ نوٹ کر لیں. اور اسی شیٹ کو اگر آپ چاہیں تو اس شیٹ کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں. چھوٹے سے کوئی آپ ایسا کریں کہ جو چھوٹی شیٹیں ہیں نا, کہ کسی کو آج اپنے کسی بیٹے کو, پوتے پوتی, نواسا, جو بھی آپ لوگ گھر میں موجود ہے, بانجا بھتیجا, اس کو واٹس ایپ بھیجیں. اس کو بولا ہے ذرا مارکیٹ سے اس کو جو ہے نا بڑے پیج کے اوپر جو ہے نا اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا دیں. تو وہ بیسکلی A4 سائز کی جگہ A3 سائز, جو بڑا پیج نہیں ہوتا, اس پہ کروا دیں. ٹھیک ہے, آپ کو نیچے کچھ جگہ مل جائے گی. آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. 5 شیٹ ہی رہیں گی بس, چھوڑ دیں. آپ جو چھوٹی چھوٹی نیچے چیزیں آپ نے ڈالنی ہو آپ ڈال دیں. ایکسلنٹ, بہت تو ہی اللہ تعالیٰ تھینک سے یو دعا سر, ہے کہ بہت آپ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہمارا. اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ
ताला ने अपने दिन और अपनी रातों को और अपने वक्त को एक तरह से नहीं रखा। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र और एहसान है कि उसने ये दिन ये अलग अलग रखे। अगर अल्लाह ताला ये दिन ख़ास नहीं रखता तो हमने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, हमें शायद मौका नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है, बड़े खूबसूरत दिन हैं, बड़े ज़बरदस्त दिन हैं। ये वो दिन हैं जिन दिनों में हमें जो है ना अपने नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए भरपूर। रोज़े रख सकते हैं तो रोज़े भी रखें, नहीं रख सकते तो यौम अरफा का तो रोज़ा ज़रूर रखें। जो लोग बर सगीर में हैं या सऊदी अरब के अलावा है, क्योंकि हज तो सिर्फ सऊदी अरब में होता है, उनको मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि आप 2 रोज़े रख लिया करें। एक उस दिन रख लिया करें जिस दिन आपके चांद के हिसाब से बनता है यौम अरफा, लेकिन उस दिन भी ज़रूर रखें जिस दिन हज प्रैक्टिकली वहाँ हो रहा है, जहाँ हमें मालूम है कि आज हज हो रहा है, जहाँ हमें मालूम है कि हम देख रहे हैं, तो उस दिन का भी रखें। 2 रोज़े रख लें आप, अल्लाह ताला आपको अजर देगा इंशाल्लाह। नवाफिल का एहतमाम करें, भरपूर किस्म का जिक्र करें, तकबीरात करें, जितनी तकबीर आप पढ़ सकती हैं पढ़ें। बहुत सिंपल लाइन की तकबीर है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 दफा पढ़ें। उसके साथ अगर चाहें तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, उसको भी पढ़ लें। इसको जरूर पढ़ें और खास तौर पे इन तकबीरात को रोज पढ़ें आप, लेकिन खास तौर पे यौमल अरफा, जिस दिन यौमल अरफा, उस दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर 13वीं जिलहज तक, यानी आपका ईद का चौथा दिन तक, असर की नमाज तक, हर नमाज के बाद 3 दफा उसको बावाज़ बुलंद जरूर पढ़ें। और कुर्बानी जो लोग करते हैं, ख्याल रखें अल्लाह ताला ने कुर्बानी का गोश्त किसको देना है उसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है सूरह हज में 2 जगह पे। एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया फकुलू मिन्हा, और तुम खाओ उसमें से, वातिमू, और खिलाओ बाइसुल फकीर। बाइस कहते हैं जो जंगो जदाल के अंदर मसरूफ हैं, मुशक्कत में मसरूफ हैं, उन लोगों को खिलाओ। फकीर से मुराद यहाँ वो है जो बिल्कुल टूट चुका है, जिसकी कमर घिस चुकी है, मोहताज, उसको खिलाओ। इसी तरह से फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे सूरह हज में फरमाया, सेम इसी तरह से आया था, फकुलू मिन्हा वातिमू, और तुम खाओ उसमें से और खिलाओ। किसको खिलाओ? वकानियल व मोतर। कानियल कनात से निकला है, उन लोगों को जो सवाल नहीं करते तुमसे, जो मांगते नहीं है तुमसे, और मोतर वो जो तुमसे सवाल भी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने 4 कैटेगरीज बता दी हैं। वो ऐसा ना करें कि जो आपने कुर्बानी के 3 हिस्से किए, एक हिस्सा फ्रीजर में, एक डीप फ्रीजर में, और एक किचन में ना रखें। कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो आपको हिस्से बताए उस हिस्सों में से जिन जिन का हक है उनको जरूर दें। दुआएं करें, बहुत जबरदस्त महीने, इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, जिन जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए दुआ करें, और अगर आखिर में सारी दुआ से फारिग हों तो मेरे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपने बताया मंगल को क्लास नहीं होगी, मंगल को ना? मंगल को सर कैसे क्लास होगी? मंगल को तो आपके यहाँ ईद है।